ارتداد کے جو اسباب ہیں ان میں ایک بڑا سبب تو یہ ہے کہ ہم جو کو ایجوکیشن ہے اپنی لڑکیوں کو ڈال دیتے ہیں، کالجوں میں ڈال دیتے ہیں، یونیورسٹیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر غیرت ختم ہو گئی، اپنی بچی کو لے جا کر ہاسٹل میں ڈال دیا، ایک کمرے میں 2 بچیاں رہ رہی ہیں، 3 بچیاں رہ رہی ہیں، اس کے بغل والے کمرے میں لڑکے رہ رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے معلوم ہوا، بتایا گیا کہ اچھی برقع پوش خواتین، برقع پوش بچیاں اس وقت غیروں کے ساتھ ان کے روابط، ان سے گفتگو اور ان سے تعلقات اس قدر بڑھائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف سے اس کی باقاعدہ کوششیں کی جا رہی ہیں مسلمان بچیوں کو ارتداد کی طرف لے جانے کے لیے۔ ایک تو سبب یہ ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ جا کر ہاسٹل میں ڈال دیتے ہیں اور کو ایجوکیشن میں بھیج دیتے ہیں، مخلوط تعلیم میں، کہ بچی کا مسئلہ صرف حیا کا نہیں رہ جائے گا، صرف مسئلہ اس کی عزت کا نہیں رہ جائے گا، وہ تو ایمان بھی ہاتھ سے چلا جائے گا، اور یہ ہو رہا ہے۔ دوسرا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم سبب نہیں ہے، اس سے شاید بڑا سبب ہو، کہ ہم بچیوں کو ملازمت میں بھیجتے ہیں۔ وہ فارغ ہو گئی کہیں سے، اس کو ڈگری مل گئی، تو یہ جو نئی ملازمتیں چلی ہیں 3 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی ہم بھیج دیتے ہیں اس میں، اور وہ وہاں جا کر ملازمت کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، وہاں کن لوگوں کا ساتھ ہے اور کس طرح سے اس پر گویا کہ اس کے لیے دانے ڈالے جا رہے ہیں، اس کو شکار کیا جا رہا ہے، ہمیں اس کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ بھی اس کا ایک بڑا سبب ہے۔ اور ایک تیسرا سبب اور آج ہمارے سامنے آج کل آ رہا ہے کہ جگہ جگہ اسٹڈی سینٹر قائم ہو رہے ہیں، اور اسٹڈی سینٹرز جو ہوتے ہیں اس میں بچے بھی جا کر پڑھتے ہیں اور بچیاں بھی جا کر پڑھتی ہیں، اور ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آگ اور روئی دونوں جمع ہوں گے تو روئی میں آگ لگے گی، ایک طبعی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر ایک کمرے میں تنہا مرد اور عورت ہوں گے نامحرم تو کیا ہوگا؟ ان کا تیسرا شیطان ہوگا، شیطان اپنا کام کرے گا۔ تو یہ راستہ تو ہم کھول رہے ہیں، گویا کہ ہم خود بے حیائی کی دعوت دے رہے ہیں اور اپنی بچیوں کو بے حیائی کے راستے پر ڈال رہے ہیں، اور صرف بے حیائی کے راستے پر نہیں ڈال رہے ہیں بلکہ ایمان سوز ایسے طریقے ہم اختیار کر رہے ہیں کہ اس کے بعد اس ایمان کیسے قائم رہ سکتا ہے، جبکہ ہمارے گھروں میں نہ ایمان کا ماحول باقی بچا، نہ اپنے گھروں میں ہم نے دینی تعلیم کا انتظام کیا۔ وہ بچہ ہمارا ہے یا بچی ہماری ہے، شروع سے ہم نے اسکول میں بھیجا، اس کے بعد کالج کی زندگی آئی، یونیورسٹی کی زندگی آئی، کوچنگ میں ہم نے بھیج دیا، ملازمت پہ ڈال دیا، وہ کچھ نہیں جانتی۔ دیندار گھرانوں میں یہ ہے کہ پردہ بعض مرتبہ کرا لیا گیا، برقع بھی اڑا دیا گیا، لیکن وہ اسلام کو نہیں جانتی، اسلام سے واقف ہی نہیں۔